بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جیلمی صاحب کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنی اصلیت بیان کی، چونکہ کئی دفعہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم صحابہ کرام کی ڈنکے کی چوٹ پر غلطیاں بیان کریں گے۔ میں معاویہ بن ابی سفیان، مغیرہ بن شعبہ، عمر بن عاص، بسر بن ارطاح رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس حوالے سے صرف عزت کرتا ہوں کہ وہ اصحاب ہیں، باقی جو ان کے اعمال ہیں وہ اللہ کو خود جواب دہ ہے۔ میں لعنت کا قائل نہیں ہوں، لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ بخاری و مسلم کے حدیث کی روشنی میں ان کی غلطیاں بیان کرتا ہوں۔ تو ہم نے کہا تھا بدبخت پہلے اپنے والدین کی غلطی بیان کر، تو اپنے والدین کی سب سے بڑی غلطی ہے جو صحابہ کی غلطیاں نکالنے بیٹھ گیا۔ تجھے کس نے یہ ذمہ داری سونپی ہے، کس نے تمہاری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرو؟ تو اب مرزا چونکہ جو صحابہ کرام کے بارے میں بد زبان ہوتا ہے، بے حیا ہوتا ہے، کسی کو معاف نہیں کرتا۔ مرزا حضرت امیر معاویہ صحابہ صفین کے بارے میں بد زبان ہوا، بے حیا ہوا، اب اس کی زبان سے نہ انبیاء بچے، نہ اہل بیت بچے، نہ مولا علی بچے، نہ امام حسن بچے، نہ صوفیاء بچے، نہ اولیاء بچے۔ اب اس نے ماں کا جو مقام ہے، رب نے قرآن کے اندر والدین کا ایک مقام بیان فرمایا ہے، تو بدبخت جو مرزا ہے ماں کے بارے میں اس نے بدتمیزی کی۔ اتنا گھٹیا ذہن، اتنا بدتمیز بے حیا آدمی، آپ اندازہ لگائیں کوئی بھی حلالی خون، کوئی بھی باحیا بندہ ایسے گھٹیا جملے ماں کے بارے میں، اپنے آپ کو عالم دین یا دین کا سکالر کہنے والا، کیا اتنا غلیظ اس کی سوچ، اتنی گندی گھٹیا زبان ہو سکتی ہے؟ ذرا خود سوچیں۔ امی کیڑی شاید ہے، میں دودھ نہیں بخشاں گی، وہ تیرا دودھ تو ہے ہی نہیں تھا، تم تو اپنے چکروں میں تھے، اللہ نے اولاد دے دی۔ یعنی کس طرح بے حیائی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ماں کیڑی شے ہے، تو دودھ معاف نہیں کریں گی، دودھ تیرا تو تھا ہی نہیں، تم تو اپنے چکروں میں تھے، اولاد آ گئی۔ یعنی اصل میں مرزا کی زبان سے اللہ نے اس کی حقیقت نکلوائی ہے کہ تو اپنے والدین کے چکروں کا نتیجہ بدبخت۔ تو میں مرزا صاحب سے کہتا ہوں کہ تم خود مرزا تو چکروں میں نہ پڑنا، ایسا نہ ہو کہ تیرے جیسا ایک اور خبیث بدتمیز کہیں امت کے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ اب تم اس چکر میں نہ پڑنا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ والدین وہ ہیں جن کی شان رب نے قرآن مجید کے اندر کئی انداز سے بیان فرمائی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی عبادت کے ساتھ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، پھر آگے ماں کی الگ سے شان بیان فرمائی۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ کس انداز سے اللہ کریم والدین کی شان بیان کرتا ہے۔ پھر ماں کی رسولہ نے بھی 3 حصے خدمت کے بیان فرمائے۔ تو یہ گھٹیا سوچ کا، غلیظ اور خبیث سوچ کا بندہ یہ کیا کہتا ہے کہ ماں کیڑی شے ہے، تیرا دودھ تو تھا ہی نہیں، یعنی ماں کا دودھ تھا ہی نہیں، تو اپنے چکر میں تھے، تم تو اولاد آ گئی ہے۔ تو اتنا بدتمیز، اتنا گھٹیا ذہن والا بندہ، کیا اس بندے کو ہم اسلامی اسکالر مان سکتے ہیں جس کی گندی اور لمبی زبان سے کوئی ہستی نہیں بچی؟ انبیاء نہیں بچے، اہل بیت نہیں بچے، صحابہ نہیں بچے، اولیاء نہیں بچے، والدین، ماں نہیں بچی۔ ماں کے مقام کے بارے میں اتنی گھٹیا گندی زبان استعمال کی اس بندے نے۔ یہ ہے پھٹکار۔ کسی بھی صحابی، کسی اللہ والے کے بارے میں جری ہونا، بدتمیز ہونا، بے باک ہونا اور بدتمیز ہونے کی یہ سزا ہے۔ بندہ بولا ہو جاتا ہے، بولا، پاگل ہو جاتا ہے، جو سامنے کاٹ جاتا ہے، جو سامنے کاٹ جاتا ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ تو مرزا نے آپ دیکھیں کہ ماں کے بارے میں کتنی گھٹیا زبان استعمال کی ہے، اصل میں اپنی اصلیت بیان کی ہے مرزا نے۔ تو ہم اس لحاظ سے اس حد تک مرزا کے مشکور ہیں کہ اصل میں تم نے اپنے والدین کی بات کی ہے، تیرے والدین جو ہے وہ چکروں میں تھے تو تم آ گئے۔ تو میں کہتا ہوں اس کے والدین تک کوئی میری یہ بات پہنچائے کہ تم اس پر اللہ سے معافی مانگو کہ تم نے اتنا خبیث اور بدتمیز قسم کا بیٹا جو امت کو عطا کیا، جس نے امت کے اندر اتنا فتنہ برپا کیا ہے۔ اور یاد رکھ لیں، کوئی مذہب بنانا، کوئی فرقہ بنانا کوئی بڑی بات نہیں۔ مرزا قادیانی کا یہ نائب ہے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے یہ ان قریب کھل کے نہیں تو دبے لفظوں میں اعلان نبوت کرے گا۔ میں یہ معاذ اللہ یہ بدتمیز جاہل دجال بندہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنا مقابلہ کروا رہا ہے، اور یہ اتنا علمی کتابی ہے، اتنا علمی کتابی ہے کہ یہ اس کا ایک قول بنیاد بنا کے اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ جو بھی بندہ دین کی تبلیغ کرے گا صحیح معنوں میں تو لوگ اس طرح سلوک کریں گے جس طرح رسول اللہ کے ساتھ سلوک ہوا۔ پھر پورا جناب اس نے کہا میرے بارے میں بھی عبداللہ بن ابی جیسے بھی لوگ ہیں، ابو جہل جیسے بھی لوگ ہیں، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، معاذ اللہ۔ تو پھر اس کے صحابہ بھی ہیں۔ اگر اس وقت عبداللہ ابن ابی منافق تھا نا، تو ہماری اس دعوت میں بھی عبداللہ ابن ابی کی طرح کے منافقین آئیں گے۔ اگر رسول اللہ کے مقابلے پہ ابو جہل تھا، ہمارے مقابلے پہ بھی ابو جہل آئیں گے۔ اگر رسول اللہ کے ساتھیوں میں دلیر لوگ تھے، ہمارے اسٹوڈنٹس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مجاہد دلیر موجود ہوں گے۔ اگر وہاں پہ کوئی کمزور لوگ تھے تو یہاں پہ بھی موجود ہوں گے۔ وہ سارے کے سارے حالات و واقعات
وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے. میں تو پریکٹیکلی وہ ساری کی ساری دعوت جو ہے نا وہ عمر سیریز میں جو انہوں نے فلمائی ہے میں وہ انجوائے کر رہا ہوں. میں پن پوائنٹ بھی کر سکتا ہوں کہ ہماری اس دعوت میں عبداللہ ابن ابی کون ہے, ابو جہل کون ہے. میں پن پوائنٹ بھی کر سکتا ہوں کہ ہماری اس دعوت میں عبداللہ ابن ابی کون ہے, ابو جہل کون ہے. لیکن مرزا کس حد تک پہنچ چکا ہے, تو یہ مرزا قادیانی سے کوئی پیچھے نہیں ہے, یہ یاد رکھ لیں. بس تھوڑا سا فرق رہ گیا ہے, خدا نہ کرے کہیں وہ بھی ختم نہ ہو جائے. تو یہ بہت بڑا امت کے اندر دجال ہے. تو ہم اس کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ اس کی کوئی حیثیت ہے. جس طرح شیطان ہے یا جس طرح وائرس ہوتے ہیں, جس طرح بیماریاں ہوتی ہیں, کہ ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, وہ ایک گندی اور گھٹیا چیز ہوتی ہیں, لیکن بتایا کیوں جاتا ہے کہ لوگ اس سے بچیں. تو مرزے کے بارے میں بڑے بڑے علماء کا کلام کرنا کوئی یہ نہیں کہ مرزا کو بڑی شے ہے. مرزا تو وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ میرے ساتھ وہ ہو رہا جو رسول اللہ کے ساتھ ہوا. کیا رسول اللہ تمہاری طرح معاذ اللہ اندر چھپ کے بیٹھے تھے, لوگوں کی بات کا جواب نہیں دیتے تھے؟ رسول اللہ تو سر عام رب کی قرآن کی آیتیں توحید کو اور حق کو بیان فرماتے تھے. تیری تو اتنی جرت ہی نہیں ہے, تو بھاگا پھر رہا ہے, تو اندر بیٹھ کے بند کمرے میں بیٹھ کے بکواس کرتا ہے علماء کے خلاف. تو کسی ادنا شاگرد طالب علم جو علماء کرام کو اس کے سامنے بیٹھنے کی حیثیت نہیں رکھتا. تو اس وجہ سے کر کے اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے.